वैसे तो डॉक्टर शारिफ के लिए गुजरे 2 दिनों में और आज भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं सिर्फ एक जुमले में इतना कहूँगा कि डॉक्टर साहब अनमोल हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं। बहुत कोशिश करके मैंने कुछ थोड़ा सा लिखा है, जिसका उन्वान है बड़ा है दिल का रिश्ता। दिल का रिश्ता अटूट होता है। मेरा रिश्ता डॉक्टर शारिफ साहब और शमीम आपा के साथ दिल का है। वैसे तो हर एक का दिल का रिश्ता है, लेकिन मेरा बहुत ख़ास है। मैं ये बात बहुत ही फख्र से इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों की एक ही माँ और बाप होते हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे 2 माँ और 2 बाप दिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब का साया हम सब पर हमेशा कायम रहे। शारिफ साहब से मेरी पहली मुलाकात 1972 में दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली के BA की क्लास में हुई। पहली मुलाकात में ही उन्हें देखता रह गया। ऐसे मतीन शख्सियत, उस पर उनका अपनाइयत और शफकत भरपूर लहजा उस्ताद मोहतरम ने रोज़े अव्वल से ही मेरे दिल और दिमाग में घर कर लिया। मगर एहतराम ने मुझे कभी मेरे एहसासात और जज्बात के इजहार का मौका न दिया, जिसका सबब शारिफ साहब की शख्सियत का जलाल और जमाल था। यानी जितने नर्म गुफ्तार उतने ही बारोब, कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा। मगर न जाने क्यों उनके लिए दिल में इतना एहतराम था कि मैं कुछ नहीं कह पाया। मगर आज अल्लाह ने मुझ में न जाने कहाँ से ये हिम्मत दे दी है कि मैं अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। शारिफ साहब मेरे उस्ताद नहीं, मेरी ज़िंदगी के ख़ास रहनुमा और रहबर हैं, जिन्होंने मुझे BA से लेकर आज तक ऐसी क़ुर्बत का एहसास कराया जिसका बयान लफ्ज़ों में करना मुमकिन नहीं है। और सिर्फ शारिफ साहब ही नहीं, शमीम आपा से भी ऐसी शफ़क़त मिली कि जिसने अब्दुल समी को ज़िंदगी के नशीब व फराज से गुज़रने का हौसला दिया। दोनों मेरे लिए वालिदैन की तरह हैं। जब भी मिलने जाता ऐसा लगता जैसे कुछ तवानाई उनसे मिल रही है। ये सिलसिला तालिब इल्मी के ज़माने से शुरू हुआ था। मैं दिल्ली का रहने वाला, वालिदैन भी दिल्ली में मौजूद थे, मगर शारिफ साहब और शमीम आपा से ऐसा नाता जुड़ा कि घंटों सामने रहने पर भी दिल में एक तशनगी बाकी रहती थी। बहुत अच्छा लगता था हमें उनके घर जाना। ऐसा महसूस होता था जैसे अपने ही घर जा रहा हूँ। वक्त निकाल कर अक्सर उनके यहाँ पहुँच जाता। दोनों ऐसी खंदा पेशानी से मिलते कि दिल बाग बाग हो जाता। मुझे आज भी याद है कि जो मशवरे ये देते थे वो बहुत कारामद थे। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में उन्होंने साथ दिया, उनके मशवरों से कामयाबी की राह दिखाई। मेरे बिजनेस कैरियर के शुरुआती दौर में डॉक्टर साहब और शमीम आपा ने बेहतरीन मशवरे दिए, जिन पर अमल करके आज इस मकाम पर पहुंचा हूं कि दुनिया भर में लोग मुझे जानते हैं और मेरा बिजनेस अल्लाह के फजल व करम और डॉक्टर साहब और शमीम आपा की दुआओं से ऐसा फल फूल रहा है जैसे किसी को वालिदैन की दुआएं ही लग गई हों। मैं आज आप सबके सामने ये एतराफ़ करता हूँ कि अगर डॉक्टर साहब के मुफीद मशवरे ना होते तो शायद आज मैं जिस मकाम पर हूँ ना होता। और आज मैं 3 प्राइवेट कंपनीज जैसी कंपनीज का चेयरमैन ना होता। डॉक्टर साहब सिर्फ मेरे बिजनेस के मावन हैं, बल्कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी में भी उनका अहम किरदार है। मेरी शादी, मेरे भाई बहनों की शादी में शरीक होकर उन्होंने बिल्कुल घर वालों की तरह हर काम में मेरी मदद की। मेरी अहलिया शबनूर को अपनी बहू ही समझा और हमेशा दोनों ने उन्हें अपनी बेपनाह शफकत से नवाजा। रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर साहब दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले आए, मगर हमारा रिश्ता नहीं बदला। शुआ मुझे भाई कहती थी। जब उनकी शादी हुई मैं दुबई में अपना बिजनेस सेट करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ था, इसलिए बावजूद कोशिश के
شادی میں شریک نہ ہو پایا، جس کا مجھے آج تک افسوس ہے۔ ایک اور اہم بات جس کا اعتراف یہاں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب میری تجارتی زندگی میں مددگار رہے، بلکہ میری ذاتی ازدواجی زندگی کے آئیڈیل بھی رہے، کیونکہ شمیم آپا اور ڈاکٹر صاحب کا مزاج ایک دوسرے سے بالکل الگ تھا۔ اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے بڑی کامیابی سے سب کچھ مینج کیا۔ مسلک الگ ہوتے ہوئے بھی دونوں کی محبت کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ یہ مثالی جوڑا میرے لیے ایسا رہنما بن گیا جس کی رہبری نے میری ازدواجی زندگی کو گلزار بنا دیا۔ میں آپا جان سے بہت فرینک تھا، وہ بہت سی باتیں بڑی کھل کے بتاتی تھیں۔ ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی کہ جب آپ نکاح کر کے رودولی گئیں تو وہاں آپ کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، جسے انہوں نے یوں بیان کیا: کیا حالات پیش آتے؟ ہم اپنے ہاں گھر گھڑ سواری کرتے تھے، یونیورسٹی سے نکل کر ماڈرن ماحول میں پرورش پائے ہوئے تھے، برقع پہن کر رودولی گئے، اور وہ بھی ٹوپی والا سیدھا برقع۔ ایک خاص بات جو میں نے ڈاکٹر صاحب اور شمیم آپا سے سیکھی ہے وہ ہے ازدواجی زندگی ہی نہیں، روزمرہ کی زندگی میں ایڈجسٹ کرتے ہوئے چلے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے مطابق دنیا آپ کے حساب سے نہیں چلتی، بلکہ آپ کو دنیا کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ میرے بچوں کی شادیاں ہوئیں تو آپا جان نے انہیں لائف کو ایڈجسٹ کرنے کا ہنر بتایا، بچوں کو بتایا کہ شادی کے بعد زندگی میں اتار چڑھاؤ، خوشی غم سب آتے ہیں، ایڈجسٹ کر کے چلو گے تو زندگی خوشگوار ہوگی۔ زندگی میں ایڈجسٹمنٹ میں نے ان دونوں میاں بیوی سے ہی سیکھا ہے۔ شعا کے چلے جانے کے بعد بھی دونوں نے ہار نہیں مانی، ٹوٹے بھی بکھرے بھی، مگر علی سردار جعفری کے بقول ایک خواب اور دیکھنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ زندگی نے شعا کے ساتھ ان سے سارے خوابوں کو چھیننا چاہا، مگر انہوں نے ایک شعا سے ہزاروں شعائیں پیدا کر لی۔ جس کا نتیجے میں آج آپ کے سامنے شعا فاطمہ گرلز کالج ہے۔ شعا فاطمہ کالج زمین کا ایک ٹکڑا تھا۔ انہوں نے بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا کہ وہ یہاں اسکول کھولنا چاہتے ہیں۔ ہر شخص نے ریٹائرمنٹ کی ایج کہہ کر حوصلہ شکنی کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ اسی دوران میرا لکھنؤ آنا ہوا۔ زمین دیکھی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اللہ کا نام لے کر اسکول کی بنیاد رکھیں۔ دونوں کو بہت ڈھارس ہوئی۔ اسکول بنانے کے شروعاتی دنوں میں دونوں کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، دونوں پریشان بھی ہوئے، مگر ان کو برابر میں حوصلہ دیتا رہا کہ آپ فکر نہ کریں۔ اسی طرح نہ جانے کیسے ہمارا رشتہ باپ بیٹے اور ماں بیٹے کا بن گیا۔ جب بھی لکھنؤ جاتا دونوں اتنا ریلیکس ہو جاتے، ہم گھنٹوں ساتھ بیٹھ کر اسکول کی ترقی کے خواب بنتے اور مسئلے مسائل حل کرتے، اور پھر وہی ہوا، رفتہ رفتہ ٹیم بنتی گئی۔ کچھ اور ڈاکٹر صاحب کے ہمدرد ساتھ میں جڑتے گئے، یعنی ہمت مردہ مدد خدا والی بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ یہاں یہ کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مشکل سے مشکل کام اگر نیک عزم کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کامیابی ضرور دیتا ہے۔ یہ اس لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے، بزنس کے لیے ہمت ہو یا نہ ہو، ریٹائرمنٹ کی عمر ہو یا نہ ہو، سرمایہ ہو نہ ہو، کوئی چیز آڑے نہیں آتی۔ جب اسکول کا ایک ٹرسٹ بنایا گیا تو شمیم آپا ٹرسٹ کی چیئر پرسن بنی اور مجھے وائس چیئرمین بنایا گیا۔ اپنی علالت کے دوران بارہا مجھ سے کہا کہ عبدالسمیع تم چیئرمین بن جاؤ، کیونکہ میں دبئی اور دہلی میں قیام پذیر تھا اور اپنے بزنس کی مصروفیت کی بنا پر یہ اہم فریضہ پوری طرح انجام نہیں دے سکتا تھا، لیکن دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتا تھا اور اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ وقار صاحب کی شکل میں ہمیں کالج اور ٹرسٹ کا روح رواں دے دیا، جس کے بعد مجھے ڈاکٹر صاحب اور شمیم آپا کو اتنی راحت ہوئی جس کا بیان میں لفظوں میں نہیں کر سکتا، اور مجھے امید ہے
کہ وقار صاحب اس پودے کو ہرا بھرا رکھیں گے اور اس کی مزید شاخیں شہر کے دوسرے حصوں میں جلد ہی کھولیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جو باغ ہم نے مل کر لگایا ہے اسی طرح ہرا بھرا رہے۔ اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ یہ سلسلہ آپا جان اور ڈاکٹر صاحب کے غم کو کم کرے اور ان کی زندگی میں بہار ہی بہار رہے، اور وہی ہوا بھی کہ آج بھی ڈاکٹر صاحب خود کو ماشاءاللہ ینگ سمجھتے ہیں، بلکہ آج کے نوجوانوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ میرا مقصد یہی تھا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے کرم سے میں اس میں کامیاب ہوں۔ اسکول آج کالج بن چکا ہے، بچوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی ہے۔ آخر میں میرا ایک مشورہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور وقار صاحب کو شہر کے دوسرے علاقوں میں اس کی برانچیں کھولنی چاہیے اور ایک نیا سلسلہ پروفیشنل کورسز کا بھی شروع کرنا چاہیے، جس سے یہاں کے طالب علم تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ہنر بھی سیکھ سکے۔ اور یہ میں اسی حق سے کہہ رہا ہوں جس حق کو پورا کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب اور آپا جان نے میری زندگی میں بہاریں اور خوشیاں بھر دیں۔ جس طرح انہوں نے تجارت کے پیشے میں مجھے ایک کامیاب زندگی کی راہ دکھائی، اسی طرح روزگار کے لیے پروفیشنل کورسز ان بچوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے اور میرے جیسے بہت سارے سمی پیدا ہوں گے۔ شکریہ۔